پاکستان مستقبل میں افغانستان کے اندر فضائی حملہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ روس کے ساتھ دفاعی تکنیکی معاہدے کے بعد افغانستان واپسی پر وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کے اس بیان نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ البته پاکستان چې دا شکایت کړی دی کېدلی شي هغه د دې څخه ویره لري، لکه تاسو چې ولیدل چې څو میاشتې مخکې دوی ښه په جرأت باندې کولی شو چې د افغانستان پر هره برخه باندې بمبار ورکړی شي. نو موږ په دې هڅه کې یو تر څو نږدې راتلونکي نور دوی دا جرأت ونه کړی شي۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہے اور خطے کے ممالک اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے فکر مند ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ روس اور طالبان کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ در حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف افغانستان میں موجود رشین ویپنز کی مرمت اور دیکھ بھال تک محدود ہے یا اس سے افغانستان کے فوجی توازن میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے؟ رشین نیوز ایجنسیز کے مطابق یہ معاہدہ ماسکو میں ہونے والے ایک بین الاقوامی سیکیورٹی فورم کے دوران طے پایا، جہاں روسی سلامتی کونسل کے سیکرٹری اور طالبان حکومت کے وزیر دفاع کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ابتدائی اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ معاہدے کی تفصیلات خفیہ رکھی گئی ہیں، تاہم بعض سورسز نے دعویٰ کیا کہ اس میں فضائی دفاعی نظام، فوجی ساز سامان اور طالبان فورسز کی تربیت بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم افغانستان واپسی پر ملا یعقوب مجاہد نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی دفاعی یا فوجی اتحاد نہیں بلکہ صرف ایک فوجی تکنیکی معاہدہ ہے۔ ان کے مطابق افغانستان کے پاس موجود بیشتر فوجی آلات، ہیلی کاپٹرز اور ہتھیار روسی ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں، جن کی مرمت، دیکھ بھال اور اپ گریڈیشن کے لیے روس کے ساتھ تعاون ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان مستقبل میں افغانستان کے اندر فضائی حملہ کرنے کی جرت نہ کرے۔ اس بیان سے یہ تاثر سامنے آیا ہے کہ مستقبل میں اس معاہدے کا دائرہ کار دفاعی نظام تک بھی وسیع ہو سکتا ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر فار کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کے زیر استعمال ہتھیاروں کا ایک بڑا حصہ سرد جنگ کے زمانے کے سوویت ماڈلز پر مشتمل تھا، جو سوویت افغان جنگ کے دوران افغانستان میں لائے گئے تھے۔ ان ہتھیاروں میں کلاشنکوف، PKM مشین گنیں، RGP-7 راکٹ لانچر، مارٹر اور دیگر چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہتھیار شامل ہیں، جو آج بھی افغانستان کے مختلف حصوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ 2001 کے بعد جب امریکہ اور نیٹو نے افغان سیکیورٹی فورسز کی تشکیل نو کی تو اس وقت بھی روسی ساختہ ہیلی کاپٹروں پر انحصار برقرار رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ افغان پائلٹ اور تکنیکی عملہ پہلے ہی سوویت دور کے نظام سے واقف تھا، اس لیے افغان فضائیہ میں MI-8 اور MI-17 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر جبکہ MI-24 اور MI-35 ہیلی کاپٹر شامل رہے۔ طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے حالیہ دورے ماسکو کے بعد اس حقیقت کی جانب بھی اشارہ کیا کہ افغانستان کے فوجی شعبے میں اب بھی روسی ٹیکنالوجی نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں رہ جانے والے امریکی اسلحے کا کیا ہوگا؟ ICCT یعنی انٹرنیشنل سینٹر فار کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 2 دہائیوں کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلحے پر اربوں ڈالر خرچ کیے، جبکہ 2021 میں تقریباً $7 ارب مالیت کا فوجی ساز سامان افغانستان میں رہ گیا۔ اس کے بارے میں گزشتہ سال انکشاف ہوا تھا کہ اس کا ایک بڑا حصہ یعنی ہاف آف دیز ویپنز مختلف مسلح گروہوں کے ہاتھوں سمگل ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ معاہدہ بعض حلقوں میں تشویش کا باعث بھی بن رہا ہے۔ ناقدین کے مطابق خواہ اسلحہ روسی ساختہ ہو یا امریکی، طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں کسی بھی فوجی ساز سامان کی ریپیئرنگ اور بحالی خطے کے لیے مزید سیکیورٹی چیلنجز پیدا کر سکتی ہیں۔